बुलेटिन में खुश आमदीद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह केस में बरियत का सेशन कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया गया। खावर मानिका ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इसी पर मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी देखिए, इद्दत में निकाह केस का जो फैसला था सेशन कोर्ट का, उसका मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। खावर मानिका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील दायर कर दी है। खावर मानिका ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत कलअदम करार देने की इस्तदा की है। अपील में कहा है कि 13 जुलाई का बरियत का फैसला कलअदम करार दिया और 3 फरवरी का सजा का जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो फैसला है उसे बहाल किया जाए। अपील में कहा गया है कि 13 जुलाई का फैसला कानून की नज़र में बरकरार नहीं रह सकता। दरखास्त में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को फरीक बनाया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी कर दिया था और अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 7 साल की जो कैद थी, जो सजा का हुक्म था, वो कलअदम करार दिया था। उस फैसले के खिलाफ खावर मानिका ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना के नए रेफरेंस में तफ्तीश के लिए नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में अरियाला जेल पहुंच गई। बाबर मलिक आगा कीजिए। जी हाँ, एहतसाब की खसूसी अदालत मोहम्मद अली बड़ायत की जानिब से नए तोशा खाना रेफरेंस में 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके नैब के हवाले किया था और ये हुक्म भी दिया था कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तहकीकात जेल के अंदर ही की जाए। और आज 5वीं मरतबा नैब की टीम अरियाला जेल पहुंची है। इस टीम की सरबराही डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून कर रहे हैं और ये 5वीं मरतबा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करें। वाज़ेह रहे कि 22 जुलाई को ये अपनी तमाम तफ्तीश मुकम्मल करके इसकी रिपोर्ट जो है वो जो एहतसाब की खसूसी अदालत की जज है उनमें पेश की जाएगी। 22 जुलाई तक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जिस्मानी रिमांड पर नैब के सुपुर्द है। जी बहुत शुक्रिया बाबर। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। लाहौर में टाउनशिप में मॉडल बाजार की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि जब भी मुल्क मुस्तहकम होने लगता है किसी ना किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। पाकिस्तान आगे बढ़ता अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आइन को रीराइट कर दिया गया। बस बहुत हो गया, अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। 2017 में पनामा की तरह किसी ने रखना डालने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है। उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। आइन और कानून कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते। डिसीजन कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें। हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, आप देखिए उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। अगर एक हुकूमत आ गई है जो मुल्क को बुहरान से निकाल रही है, दिन रात मेहनत कर रही है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। ध्यान से देखना है कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या, इसके पीछे वजूहात क्या है। मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपनी आंखें और कान खुले रखें। ये मजीद ना बर्दाश्त होगा और ना करना चाहिए। आज उन लोगों को ये कोर्ट्स बेल्स दे रही हैं जिनको, और उनको मासूम बना के पेश किया जा रहा है, बेगुनाह बना के पेश किया जा रहा है। नहीं हो सकता कि एक औरत ने इस मुल्क और कौम पे हमला किया है, इस मुल्क की तनसीबात पे हमला किया है, आग लगाई है, इंतशार फैलाया है, और आप उसको कहें वो मासूम है। उस बेचारी को 2 साल हो गए जेल में बंद हुए हुए। क्यों जेल में बंद हुए हुए साल हुआ? अपनी हरकतों की वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये सब चीजें नहीं नजर आ रही? रिलीफ देने के लिए आइन और कानून का हुलिया बिगाड़ दिया। दूसरी जानब मखसूस नशिस्तों की तहरीक इंसाफ को अलॉटमेंट का मामला, रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग की नजर सानी दरखास्त को नंबर अलॉट कर दिया। ज़राए के मुताबिक नून लीग की नजर सानी दरखास्त को CPR 312 नंबर अलॉट किया गया। मुस्लिम लीग नून की नजर सानी दरखास्त पर नंबर लगाकर जजों की कमेटी के सामने पेश किया गया। अरकान की अक्सरियत ने राय दी कि चूंकि जजेस 2 माह की छुट्टियों पर जा रहे हैं, लिहाजा नजर सानी दरखास्त 2 माह बाद समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी अपील की है, लेकिन बेंच के मुअज़्ज़ज़ अरकान रुखसत पर हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू में कहा कि फैसले से इबहाम पैदा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन, पार्लियामान या स्पीकर क्या किरदार अदा करे। पटिशन लेके नज़रसानी की और हमें पता चला है जी कि 2 मुअज़्ज़ज़ अरकान जो उस बेंच के हैं वो मुल्क से ही बाहर हैं कि 15 दिन ये होंगे तो 7 दिन ये होंगे तो फिर 5 दिन होंगे तो फिर 10 दिन होंगे
تو پھر 15 دن ہوں گے، تاکہ جب تک ہم واپس نہیں آتے یہ معاملہ لٹکتا لیکن رہے۔ سر اب آپ یہ کہتے ہیں کہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو آپ کی اس نظر ثانی درخواست کو ہم لیں گے۔ ملک پہ کیا گزرے گی 2 مہینے کے اندر؟ الیکشن کمیشن کہاں جائے گا؟ پارلیمنٹ کیا کرے گی؟ اسپیکر کیا کہے گا؟ تحریک انصاف نے سپریم جوڈیشل کمیشن سے ایڈ ہاک ججوں کی تجویز مسترد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے چیف جسٹس اور سپریم جوڈیشل کمیشن کے ارکان کو خط لکھ دیا۔ عمر ایوب نے ایڈ ہاک ججوں کی تقرری کی تجویز پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایڈ ہاک ججوں کی تقرری کے لیے یہ مناسب وقت نہیں۔ سینیٹر شبلی فراز نے موقف اپنایا۔ ایڈ ہاک ججوں کی تقرری سے یہی تاثر جاتا ہے کہ یہ سب ایک جماعت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ایڈ ہاک ججوں کی تجویز اسی دن آئی جب سپریم کورٹ نے 8-5 کے تنازع سے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا۔ ریٹائرڈ ججوں کی تقرری سے سنجیدہ اور جائز خدشات جنم لے رہے ہیں۔ موجودہ چیف جسٹس کے قلیل مدت ملازمت میں زیر التوا کیسز میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آ سکے گی۔ زیر التوا مقدمات کا معاملہ آنے والے چیف جسٹس پر چھوڑ دیا جائے۔ ایڈ ہاک ججوں کی تقرری میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا مشاورتی اجلاس آج ہوگا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل کے ناموں پر غور کیا جائے گا۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر اور جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر چکے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایڈ ہاک ججز کے لیے 4 نام تجویز کیے تھے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق الیکشن کمیشن کا آج بھی مشاورتی اجلاس ہوگا۔ بات کریں گے اپنے نمائندے زاہد مشوانی سے۔ زاہد، اجلاس شروع ہو گیا؟ جی بالکل، چیف الیکشن کمشنر کی صدارت میں یہ اجلاس اس وقت الیکشن کمیشن کے ہیڈ آفس میں جاری ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق یہ آج دوسرے روز کا اجلاس ہے۔ گزشتہ روز بھی اس پر مشاورت کی گئی اور جائزہ لیا گیا۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے سے متعلق اس پر غور کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم جو ہے کمیشن کو بریف کر رہی ہے، اور اس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اس فیصلے کے حوالے سے کوئی جو ان کا موقف ہے وہ سامنے نظر آئے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی 38 آزاد اراکین کی وابستگی فارم بھی الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے ایک نمائندے نے یہ دستاویزات الیکشن کمیشن میں جمع کرائے، اور 3 آزاد اراکین کے بیان حلفی تاحال جمع نہیں کرائے گئے، اور بیان جو دستاویزات جمع کرائی گئی ہیں ان میں اضافی بھی دستاویزات منسلک کی گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ صاحبزادہ محمود سلطان، مبین عارف اور ریاض فتیانہ بیرون ملک ہیں، اور جب یہ ان کی وابستگی فارم پارٹی کو موصول ہو چکے ہیں اور وہ بھی آج جمع کرا دیے جائیں گے۔ تاہم الیکشن کمیشن کے آج کے اجلاس کے بعد یہ بات سامنے آئے گی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر کس حد تک عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ زاہد۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ لگتا ہے کوئی نہ کوئی آئینی ٹوٹ پھوٹ ہونے والی ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ جلد بازی میں ہوا، اتحادیوں سے مشاورت ضروری ہے۔ ملک میں الیکشن منسوخ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ غلام گردشوں میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ انتخابات سے متعلق اکتوبر میں درخواست سپریم کورٹ میں لگائی جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا انٹرویو، کہا ہم ہر حد تک جائیں گے، مزاحمت کریں گے۔ ملک میں کوئی انتشاری پارٹی نہیں چل سکتی۔ جو آج نعرے بازی ہوئی اس پر بلڈوزر آئے گا۔ سینیٹر فیصل واڈا کی پروگرام خبر محب بخاری کے ساتھ میں گفتگو، کہا پی ٹی ایم حکومت دونوں طرف کھیل رہی ہے۔ پی ٹی آئی تقسیم ہو جائے گی۔ متحدہ لندن اور متحدہ پاکستان کی طرح پی ٹی آئی کی واپسی کا راستہ نظر نہیں آ رہا۔ جب آپ بات کرتے ہیں تو انتشاری کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، میں آپ ہوں، وہ نہیں کنٹینیو کر سکتے۔ جو آج جو نعرے بازی ہوئی ہے یہ ایکچولی کانفیڈنس ملا ہے جب آپ کو کورٹ سے آرڈر آیا 9 میں، اور آج کی جو ہے وہ اس کو برابر کر دیا، انڈوز کر دیا، اسٹیمپ کر دیا۔ تو بلڈوزر تو اب اسپائکس والا آ گیا۔ پی ڈی ایم کی جہاں تک حکومت کی بات ہے وہ دونوں طرف کھیل رہی ہے، ایک طرف بین کا نعرہ لگاتی ہے، ایک طرف کنفیوژن کریٹ کرتی ہے۔ پی ٹی آئی بچتی دکھ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر انتشاری اور اصلاحی تولے کے تحت ہی اب سیاست آگے ہوگی، ڈیوائڈ ہو جائے گا۔ ایم کیو ایم لڈر، ایم کیو پاکستان کی طرح پی ٹی آئی اب اس جگہ جا چکی ہے جدھر سے 0.1% بھی راستہ جو تھا وہ مجھے نہیں سمجھ۔ آپ کو بھی عمران خان باہر آتے نہیں دکھائی دے؟ میں تو بہت عرصے پہلے کہا، ابھی بھی نہیں دکھ رہے نا۔ عمران خان کو گرانے کے لیے عمران خان صاحب ہی آئیں گے، سال اور ہے، ٹھیک ہے۔ پی ڈی ایم 2 کو گرانے کے لیے پی ڈی ایم 2 خود ہی ہے۔ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ، نو آئی ڈونٹ سی۔ مارشل لاء کے دروازے تو بند ہو گئے نا سر؟ جی جی، ریزرو سیٹس کے اوپر جو بات ہوئی ہے وہ آئین نے لکھا ہے 3 دن، تشریح آئی ہے 15 دن کی۔
اس کوشچن کے بیچ میں گورنمنٹ کھیل لے گی اور امپلیمنٹ نہیں کرے گی. سو نہیں کرے گی. نہیں کرے گی. ادارے شہباز شریف صاحب سے خوش ہیں؟ ہاں وہ شہباز شریف صاحب سے بالکل خوش ہیں. اور اگلے 3 ماہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت غیر معمولی اہمیت کے حامل. ایکسٹریملی کرٹیکل. باپ کا جو باپ ہوتا ہے نا, وہ باپ جتنی بن جائے نا ان کو بچہ بنا کے چھوڑتا ہے. پی ٹی آئی پر پابندی کے معاملے پر امریکہ کے رد عمل پر دفتر خارجہ نے موقف اپنایا ہے کہ پی ٹی آئی سے متعلق سپریم کورٹ فیصلے نے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کی مضبوطی کو واضح کیا. اسی پر مزید جانیں گے. راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں, بتائیے گا. دیکھیے, یہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی سے متعلق جو امریکی رد عمل ہے, اس پر ترجمان دفتر خارجہ کا بھی اب آج ہفتہ وار بریفنگ میں رد عمل سامنے آیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا یہ کہنا ہے کہ حالیہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا, اس فیصلے نے پاکستان کی جوڈیشل سسٹم کی مضبوطی کو واضح کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان اپنے اندرونی مسائل خود حل کر سکتا ہے. اور اس حوالے سے تمام جو قوانین موجود ہیں اور جو ریسنٹ فیصلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا, وہ بھی اس کی واضح مثال ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. سی ٹی ڈی پنجاب نے اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی کو گرفتار کر لیا. ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عثمان اکرم گوندل نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امین الحق نامی القاعدہ کے دہشت گرد کو گجرات سے گرفتار کیا گیا ہے. اس کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہے جس پر لاہور اور ہری پور کا پتہ ہے. تحقیقات کا آغاز کر چکے ہیں کہ دہشت گرد کن کاغذات پر پاکستان آیا. کا ایک ٹاپ ٹیررسٹ اریسٹ کیا ہے جس کا نام امین الحق ہے. سی ٹی ڈی میں ایف آئی آر اس کی رجسٹر کی ہے انڈر ریلیونٹ سیکشنز آف ٹیررزم. تفتیش کا ہم نے آغاز کیا ہے. اس لیول کا دہشت گرد پاکستان میں اس وقت کیا کر رہا تھا, نیٹ ورکنگ یہاں پر ہے یا اگر کوئی فیسیلیٹیٹر ہے تو ہم نے اس کو انرتھ کرنا ہے. اس کے پاس ایک پاکستانی آئی ڈی کارڈ بھی ہے. ایک ایڈریس ایک لاہور کا اور ایک ہری پور کا ہے. تھورولی پروو کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح پاکستانی آئی ڈی اس کے پاس آئی. یو این کی جو کنسالیڈیٹڈ لسٹ کے اندر ہے اور اس میں 3 طرح کے امبارگو ہیں, ٹریول امبارگو ہے اور آرمز امبارگو ہے اور ایسٹ فریز ہے. ان ساری پابندیوں کے باوجود کس طرح یہ افغانستان کا بارڈر کراس کر کے پاکستان کے اندر آیا اور کس آئی ڈی پہ ٹریول کیا. القاعدہ اور ٹی ٹی پی ایک ہی تقریباً پلیٹ فارم کے اوپر ہیں اور اینٹی پاکستان جو ان کا ایجنڈا ہے. تمام ان پٹ کے بعد ہم ہوپ فلی اس میں کوئی بڑا بریک تھرو کریں گے. یہ ہم نے ان کو گجرات سے اریسٹ کیا. اس کی دہشت گردانہ جو ایکٹیویٹی ہے پاکستان میں وہ ابھی ہم نے اس کی تفتیش کرنی ہے. باقی انٹرنیشنل لیول پہ اس کی ڈکلیئرڈ انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں اس میں انٹرپول, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل, امریکن گورنمنٹ کی جو اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹیررسٹ لسٹ ہے اس میں یہ جو ہے ڈکلیئرڈ ہے سیکورٹی سپروائزر آف اسامہ بن لادن. 1996 سے لے کے 2001 تک یہ اسامہ بن لادن کے ساتھ رہے. کراچی فیڈرل بی ایریا واٹر پمپ فلائی اوور پر فائرنگ سے زخمی اہلکار دم توڑ گیا. مزید جانتے ہیں نذیر شاہ سے جو اس وقت ایس ایس پی سینٹرل کے ساتھ موجود ہیں. جی نذیر. میں اس وقت ایس ایس پی سینٹرل آفس میں موجود ہوں جہاں انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ واٹر پمپ کے پل کے اوپر جو پولیس اہلکار یوسف زخمی ہوا تھا نامعلوم ملزمان کی گولی لگنے سے, وہ اس وقت اسپتال میں شہید ہو گیا ہے. ایس ایس پی سینٹرل ذیشان صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تفصیلات یہی ہیں کہ وہ دوران علاج اس کی شہادت ہو گئی ہے, تو باقی ہم اس وقت کی تفتیش کر رہے ہیں, تو دیکھتے ہیں اس میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. جو اہلکار یوسف ہے منگو پیر کا رہائشی بتایا جا رہا ہے اور سمن آباد تھانے میں اس کی تعیناتی تھی اور وہ ڈیوٹی ختم کر کے اپنے گھر جا رہا تھا کہ نامعلوم مسلح ملزمان کی جانب سے نہ صرف حملہ کیا گیا بلکہ اس کی ایس ایم جی بھی لے کر فرار ہو گئے اور اس حوالے سے پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے. جی. سپاہی صوبان شہید جرأت و بہادری کی اعلیٰ ترین مثال بن گئے. وطن کی محبت ترہ امتیاز اور اس سفر میں صف اول پر مسلح افواج کے بہادر جوان ہیں. پاک فوج کے جوانوں نے بہادری کے وہ کارہائے سر انجام دیے جن کی مثالیں دنیا میں دی جاتی ہیں. پاکستان گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی کی جنگ کا سامنا کر رہا ہے. پاک فوج کے جوان جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے اپنے لہو سے تاریخ لکھ رہے ہیں. سپاہی صوبان مجید بلوچ شہید نے 15 جولائی کو بنوں میں دہشت گرد حملے کو ناکام بناتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. شہید نے نہ صرف جان کی قربانی دی بلکہ بہت سی جانوں کو بھی بچایا. سپاہی صوبان شہید دہشت گردوں کے پھینکے گئے گرینیڈ پر لیٹ گئے اور بڑی تباہی کو روک لیا. بہادری کی ایسی مثالیں تاریخ میں بہت کم ملتی ہیں. شہید نے اپنے حوصلے اور بہادری سے دہشت گردوں کو 2 ٹوک پیغام دیا. بجلی کی قیمتوں میں سب سے بڑا خرچہ 18 روپے فی یونٹ کیپیسٹی چارجز کا ہے. وزیر توانائی اویس لغاری نے نجی ٹی وی پر گفتگو میں اعتراف کر لیا. ان کا کہنا ہے کہ اگر آئی پی پیز کے پلانٹ کو چلائیں گے تو وہ تیل کا خرچہ لگا کر پیسے لیں گے. آئی پی پیز کو 1900 ارب روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے جائیں گے. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے پروگرام آغا سویرا میں گفتگو میں کہا کہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے بجلی مہنگی ہے. آئی پی پیز کو ادائیگی بند کی تو بجلی بھی بند ہو جائے گی.
ख्याल से इस साल 1900 अरब रुपया देगा। ये कैपेसिटी पेमेंट है, ये 17-18 रुपये से 20 रुपये पर यूनिट हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आती है। जो बिजली पाकिस्तान में महंगी है और बहुत ज़्यादा महंगी है, उसके अंदर बहुत सारे और भी हुकूमत के पॉलिसीज़ के सुकुम हैं। आज भी हम दियामीर बादशाह के अंदर ना सिर्फ डैम बना रहे हैं बल्कि उधर भी हम लगा रहे हैं, पावर प्लांट लगा रहे हैं, जिसकी मैं समझता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो लोग कहते हैं कि हम IPPs को यूनिलैटरली पैसे देना बंद कर दें, तो वो यूनिलैटरली मशीन भी अपने बंद कर देंगे ना। आप पैसे नहीं देंगे तो वो बिजली भी नहीं देगा आपको, क्योंकि हुकूमत इतनी गलतियां कर रही है और चूंकि बिजली इतनी महंगी है, लिहाजा अगर गौर साहब या दीगर कोई भी भाई कहता है हमारा या बहन कहती है कि हमको पब्लिक इन्फॉर्मेशन दे दो, तो लोगों को दे देनी चाहिए। इसमें छुपाने की तो कोई बात नहीं है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी कबूल करने का ऐलान कर दिया। कातलाना हमले के बाद मिल्वॉकी में रिपब्लिकन कन्वेंशन से पहला खिताब किया और बाइडेन का नाम तक नहीं लिया। ट्रंप ने कहा, इंसाफ के निज़ाम को हथियार बनाना बंद करें। विमेंस T20 एशिया कप का आगाज आज से श्रीलंका में होगा। इफ्तिताही मैच नेपाल और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा शाम 6:30 बजे शेड्यूल है। ग्रीन शर्ट्स ग्रुप ए में शामिल हैं। भारत समेत नेपाल और UAE से मुकाबला होगा। तमाम मैचेस दम्बुला में खेले जाएंगे। मुल्क में मानसून बारिशों का स्पेल जारी है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बादल बरसे, निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हुआ।